السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقہ شافعی کے اعتبار سے تسبیح کی نماز یعنی صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر دن میں اس نماز کو ادا کیا جائے تو چاروں رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھنا بہتر ہے، اور اگر رات میں اس نماز کو ادا کیا جائے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ اس نماز کی پہلی رکعت میں دعائے افتتاح یعنی وجہتو کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ العصر یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایہا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ اس نماز کی ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا سنت ہے۔ چونکہ اس نماز میں ہر ایک رکعت میں کثرت سے اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس نماز کو صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز میں ہر ایک رکعت میں اس تسبیح کو 75 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہر ایک رکعت میں قرات مکمل ہونے کے بعد قیام ہی میں 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع کے بعد اعتدال میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ، اور دونوں سجدوں کے درمیانی جلسے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح جلسے استراحت یعنی پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے، اسی طرح تیسری رکعت سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے۔ تو جلسے استراحت میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا مکمل ہوگا۔ اور جس رکعت میں قعدے میں بیٹھا جاتا ہے یعنی تشہد کے لیے بیٹھا جاتا ہے، تو اس رکعت میں قعدے میں تشہد یعنی التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے۔ اس طرح جس رکعت میں تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اس رکعت میں بھی اس تسبیح کو 75 مرتبہ پڑھنے کی تعداد مکمل ہوگی۔ 75 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا، اگر کوئی اس میں اس طرح تبدیلی کرتا ہے کہ جلسے استراحت میں 10 مرتبہ پڑھی جانے والی تسبیح کو قراءت کے بعد، اور قراءت کے بعد 15 مرتبہ پڑھی جانے والی تسبیح کو قراءت سے پہلے پڑھے، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ اتنا پڑھ لینے کے بعد اس طرح ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح کی تعداد مکمل کر لیں، اور نماز کے دیگر جو اذکار اور دعائیں ہیں ان کو بھی اپنی جگہ پر پڑھیں، اور پھر آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا سنت ہے۔ اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی واعمال اہل الیقین ومناصحۃ اہل التوبہ وعزم اہل الصبر وجد اہل الخشیۃ وطلب اہل الرغبۃ وتعبد اہل الورع وعرفان اہل العلم حتی اخافک اللہم انی اسألک مخافۃ تحجزنی عن معاصیک حتی اعمل بطاعتک عملا استحق به رضاک وحتی اناصحک بالتوبۃ خوفا منک وحتی اخلص لک النصیحۃ حیاء منک وحتی اتوکل علیک فی الامور کلها حسن ظن بک سبحان خالق النور۔ اگر کوئی سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو نہ بھی پڑھے تب بھی صلاۃ التسبیح درست ہو جائے گی۔ پھر سلام جس طرح عام نمازوں میں پھیرا جاتا ہے اس طرح عام نمازوں کی طرح سلام کہیں، اس طریقے کے مطابق صلاۃ التسبیح ادا کرنے سے آپ کی صلاۃ التسبیح سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ مکمل